السلام علیکم ناظرین، میرا نام خالدہ حسین ہے اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ دیا ہے کہ حمزہ شہباز چیف منسٹر نہیں رہے۔ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور عدالت نے یہ 8 صفحات کا فیصلہ کیسے اور کیوں سنا دیا۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں رہے، اور عثمان بزدار کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، کل 4 بجے اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ کس طرح سے چیف منسٹر آف پنجاب بنے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیے، اور ان ووٹوں سے یہ چیف منسٹر بنے، اور جو شہباز شریف ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ اب وہ 25 ایسے اراکین ناظرین جنہوں نے اپنا ایمان بیچا اور عمران خان سے بے وفائی کر کے یہ نون لیگ کی سپورٹ میں آ گئے۔ اب پی ٹی آئی نے عدالت میں کیس رکھا کہ یہ جو منحرف اراکین ہیں، اگر یہ کسی کو ووٹ دیں گے تو یہ ڈی سیٹ ہوں گے۔ ان کے آئین میں بھی ہے یہ کہ اگر کوئی ممبر جو ہے وہ ایک پارٹی کو چھوڑتا ہے تو کیا ہے کہ وہ ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے کسی اور کو آگے ووٹ دینا ہوگا تو ان کے لیے ضمنی الیکشن کروائے جائیں گے، اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ممبر بنیں گے، اور اس کے بعد وہ کسی اور کو آگے ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اراکین جو ہیں وہ اس کی صوبائی اسمبلی کے ممبر تو رہے نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے وہ عدالت نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ضمنی الیکشن کی ضرورت ہے۔ یہ ضمنی الیکشن کے تھرو آئیں گے اقتدار میں تو پھر یہ کسی کو ووٹ دے سکیں گے۔ اب ان لوگوں نے حمزہ کو ووٹ تو دیے، مگر الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ یعنی کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، اور ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد ظاہر بات ہے یہ صوبائی اسمبلی کا حصہ نہیں رہے، تو اس لیے وہ اراکین جو ہیں وہ نکل گئے اس میں سے۔ تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ سی ایم نہیں رہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ سی ایم نہیں رہے، اور عثمان بزدار کے حق میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ ناظرین، اب یہ سی ایم تو رہے نہیں، اور صوبائی اسمبلی نے جو ہے وہ کل اجلاس جو ہے وہ دوبارہ بلا لیا ہے۔ اب آپ سب لوگ یہاں پہ جانتے ہیں اصل بات کیا ہے کہ میں اور آپ ایک عام انسان ہیں، ہماری کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے اس چیز سے، مطلب یہ جو صورتحال ہے ساری، اور سیاست سے اتنی زیادہ ہماری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، مطلب کہ ہم نہ کوئی اسمبلی کے ممبرز ہیں، اور نہ ہی تو ہم لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہے کہ ہمیں ان کی سوچ کا اتنا پتہ ہو۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، ہمیں ان کے ہر ایک سٹیپ کے بارے میں، ہر ایک بچے کو، ہر ایک عام انسان کو ان کے ہر ایک سٹیپ کا پتہ ہے کہ یہ جو بھی ان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، یا جو بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، یا پھر یہ جو بھی اعلان کرواتے ہیں، جو بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، ان کے پیچھے صرف انہی کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے وزارتیں حاصل کی ہیں، جس طرح سے انہوں نے سیٹس کو حاصل کیا ہے، اور جس طرح کے حالات اب پیدا ہو چکے ہیں، اور اتنا عمران خان کے اتنی کوشش کرنے کے باوجود، اور ہم مطلب عوام کے نہ ماننے کے باوجود جو ہے اگر وہ اس اقتدار پر قائم ہیں تو اٹس مین کہ وہ پاور رکھتے ہیں، اور کبھی بھی وہ اپنی وزارت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی ظاہری بات ہے ان کے اپنے حق میں ہی ہوگا۔ یہ تو ہم انسانوں کو، مطلب عام عوام جو ہیں، ہمیں بھی یہ پتہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی پاگل ہے؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے، اس لیے انہوں نے بھی اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا، مطلب انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ فواد چودھری نے بھی جو ہے وہ اپنے بیانات دیے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، یا جو ہے وہ اتنے زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، تو اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا یا ان لوگوں کی سوچ کیا ہوگی۔ تو ناظرین، اب کل 4 بجے جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں ہونا کیا ہے کہ اس میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے، اور ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 25 ممبر کم ہوئے ہیں، تو اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نون لیگ کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ 25 اراکین جو ہیں وہ تو ادھر سے پی ٹی آئی سے ختم ہو گئے ہیں، وہ ان کے حق میں آ گئے ہیں۔
تو اب ان کے پاس جو مطلب کہ نون لیگ کے پاس 177 لوگ ہیں، ان کے 177 لوگ ان کے پاس ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس 172 ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کا وہ جو فیصلہ تھا کہ منحرف اراکین جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، تو اس لیے اب یہ دوبارہ کل الیکشن ہوگا، اور اس الیکشن کی بیس پہ، کیونکہ میں بھی جانتی ہوں، آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے، حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کے یہ جو ساری سچویشن ہے وہ بچے کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیسے حالات ہیں، اور یہاں پہ جو ہیں وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو کل جو الیکشن ہوں گے اس میں کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس پہلے ہی جو ان کے ممبرز ہیں وہ کم ہیں، اور نون لیگ کے پاس زیادہ ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ جب الیکشن ہوگا دوبارہ تو اس کا فائدہ بھی نون لیگ کو، یعنی کہ حمزہ شہباز کو ہی ہوگا۔ تو یہ میری سوچ ہے، میں سمجھتی ہوں اس چیز کو، اور میں نے پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا، ٹویٹر پہ جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ اپنی مطلب ایک کامن سینس ہوتی ہے، میں اور اسی کامن سینس کا یوز کرتے ہوئے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس کا فائدہ انہی کو ہی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی نہیں ہوتا، وہ انہی کے حق میں ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور انہی کو ہی اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب ناظرین کل دیکھیں گے کہ 4 بجے کے اجلاس میں جو بھی اقدامات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا کیا رد عمل نکلتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔